کہ اگر حق علی کا تھا تو علی نے چھین کر لے کیوں نہیں لیا؟ اگر گھر میں مولا تشریف فرما تھے تو بی بی پر یہ ظلم کیسے ہو سکا؟ جو سمجھتے ہیں، جنہوں نے اس بارے میں کچھ مطالعہ کر رکھا ہے، وہ دوست ہو یا دشمن، وہ اس حقیقت کو جانتا ہے کہ امامت طاقت کے بل بوتے پر قائم نہیں ہوتی ہے، ولایت تلوار سے حاصل نہیں کی جاتی ہے۔ اگر آپ کہیں نہیں جی تلوار تھی علی کے پاس اور وہ اس تلوار سے سب کو مغلوب کر سکتے تھے، انہوں نے اپنی ولایت کیوں قائم نہیں کی؟ اللہ کے پاس طاقت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ذوالفقار کو اتارنے والا خدا ہے۔ وہ خدا اپنی ولایت طاقت سے قائم کرتا ہے؟ وہ اپنی ولایت طاقت سے قائم نہیں کرتا، وہ دعوت دیتا ہے، اپنے حجت کو بیچتا ہے، ائمہ کو بیچتا ہے، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا تو جہنم جاؤ۔ خدا قرآن میں بہت جگہ کہتا ہے کہ ہم انہیں گمراہ کر دیتے ہیں، نہ فقط گمراہ ہونے سے روکتے نہیں ہیں بلکہ ہم خود انہیں گمراہ کر دیتے ہیں، ہم خود انہیں جہنم میں جانے دیتے ہیں، ہم خود انہیں مہلت دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سوچنے کا انداز اور ہے۔ خدا کے لیے سوچنا کہنا بھی صحیح نہیں ہے، ہم تاکہ اپنی سمجھنے کے لیے، خدا کا انداز تدبیر اور ہے نا؟ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ خدا بھی ہماری طرح کا ایک موجود ہے، اور جیسے ہم ریئیکٹ کریں گے، اگر اس طرح اس نے ریئیکٹ نہیں کیا تو وہ پھر کمزور ہے۔ خدا کی تدبیر، خدا کا منصوبہ، خدا کا مکر، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، خدا کی تدبیر اور ہے، انسانوں کی تدبیر اور ہے۔ انسانوں کی تدبیر کو خدا کی تدبیر کے ساتھ ملا کر سوچو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ انسانوں کی تدبیر اور ہے، حجت خدا کی تدبیر اور ہے۔ حجت خدا کے ہاتھ میں طاقت ہے، ذوالفقار ہے، یہ سارے بزدل ہیں، سب کو تہہ تیغ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی تدبیر اور ہے۔ وہ تلوار سے اپنی حکومت قائم نہیں کرتا ہے۔ مأمون دشمن تھا، اہل بیت کا قاتل ہے، لیکن وہ اس حقیقت کو جانتا تھا۔ اہل سنت علماء نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے، کیوں آپ نے ولی عہد بنایا؟ امامت ان کا حق نہیں تھا، اگر ہوتا تو علی امامت قائم کرتا، اپنی حکومت قائم کرتا۔ مامون کہتا ہے ان علیٰ فریضۃ من فرائض اللہ، علی فرائض خدا میں سے ایک فریضہ ہے۔ فریضہ خود چل کر لوگوں کے پاس نہیں جاتا، لوگوں نے فریضہ انجام دینا ہوتا ہے، انجام دینا چاہے انجام دو، نہ دینا چاہو جہنم جاؤ۔ خدا نے جہنم کس کے لیے بنائی ہے؟ انہی لوگوں کے لیے بنائی ہے جو فرائض پر عمل نہیں کرتے۔ رسول خدا کی حدیث ہے، اور اہل سنت مصادر میں 13 مختلف طرق سے وارد ہوئی ہے۔ طرق سمجھتے ہیں؟ مختلف روایتوں سے، 13 مختلف روایتیں ہیں، تعداد اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ ان مثل علی مثل الکعبہ اذ الحج الیہ فریضہ والنظر الیہ عبادہ۔ علی کی مثال کعبے کی طرح ہے، اذ الحج الیہ فریضہ، کعبے کا قصد کرنا آپ پر واجب ہے۔ حج قصد کو کہتے ہیں، ارادے کو کہتے ہیں۔ کعبے کی طرف ارادہ کرنا، علی کی طرف جانا انسانوں پر فرض ہے، اور علی کی طرف نگاہ کرنا انسانوں کے لیے عبادت ہے۔ والنظر الیہ عبادہ، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کی طرف جانا واجب ہے، علی پر تمہاری طرف آنا واجب نہیں ہے۔ علی امام ہے، حجت خدا ہیں،
اس حجت خدا کا خدا نے تعارف کرایا یا تعارف نہیں کرایا؟ امیر المومنین کا خدا نے تعارف کرایا، رسول خدا نے بھی تعارف کرایا۔ وہ خصوصیات امیر المومنین کو عطا فرمائی ہیں کہ اگر نص نہ ہو، تصریح نہ ہو، اگر رسول خدا نہ فرمائیں کہ میرے بعد علی میرا وصی ہے اور میرے بعد خلیفہ علی ہے، اگر نہ بھی کہتے تو بھی علی کی خصوصیات کی وجہ سے، علی کی صفات کی وجہ سے یہ بات واضح تھی کہ رسول کے بعد علی ہی امام ہے۔ اگر نص نہ بھی ہو تو جو خصائص علی ہیں وہ پکار کر کہتی ہیں کہ علی امام ہے، علی امام ہے۔ علی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ خود آئے۔ علی کی عظمت یہ ہے کہ علی کی ولایت کے دفاع کے لیے زہرائے مرضیہ نکلتی ہے۔ کون کیا جانے کہ جس کے دفاع کے لیے خدا نے زہرائے مرضیہ کو مقرر کیا ہو۔